کبھی کبھی کوئی ڈرامہ ختم تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے کردار دل و دماغ سے نہیں نکلتے۔ آخری قسط دیکھنے کے بعد بھی روزانہ اس کا انتظار کرنے کی عادت باقی رہتی ہے، اور پھر اچانک یاد آتا ہے کہ یہ کہانی تو اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ سال 2026 میں بھی کچھ پاکستانی ڈرامے ایسے آئے جو صرف ٹرینڈ نہیں بنے بلکہ لوگوں کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن گئے۔ کچھ نے ہمیں ہنسایا، کچھ نے دل کو گہرے زخم دیے، اور کچھ کی اختتامی قسطیں ناظرین کو دیر تک خاموش رہنے پر مجبور کر گئیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 7 حال ہی میں اختتام پذیر ہونے والے پاکستانی ڈراموں کی جنہوں نے نہ صرف سوشل میڈیا پر دھوم مچائی بلکہ ناظرین کے دلوں میں بھی اپنی جگہ بنائی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اس فہرست میں چند ایسے ڈرامے بھی شامل ہیں جن کی ناظرین آج تک تعریف کرتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ ممکن ہے آپ کا پسندیدہ ڈرامہ بھی اس فہرست میں شامل ہو۔ تو شروع کرتے ہیں نمبر 7 سے اور لے کر آتے ہیں آپ کے لیے ڈرامہ خوابوں میں ملی۔ 9 نومبر 2025 کو ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا یہ خوبصورت رومانوی ڈرامہ کفایت دورانی کے قلم سے تخلیق ہوا جبکہ ہدایت کاری علی مسعود سعید نے انجام دی۔ اس کی پروڈیوسر مومنہ درید تھیں جن کا نام پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں معیار اور عمدگی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ کہانی 2 مختلف دنیاؤں سے تعلق رکھنے والے افراد کی تھی جنہیں قسمت ایک دوسرے کے قریب لے آتی ہے، مگر معاشرتی رکاوٹیں اور غلط فہمیاں ان کے راستے میں دیوار بن جاتی ہیں۔ عاشر وجاہت، عدنان رضا میر، آئینہ خان اور امیمہ سلیم نے اپنے کرداروں میں ایسی جان ڈالی کہ ہر منظر حقیقت سے قریب ترین محسوس ہوا۔ اس ڈرامے کی سب سے بڑی خوبی اس کی سست مگر مضبوط رفتار تھی۔ کہانی جلد بازی کی بجائے فطری انداز میں آگے بڑھی اور یہی اس کی اصل طاقت ثابت ہوئی۔ اگر آپ معیاری اور نفیس کہانیاں پسند کرتے ہیں تو خوابوں میں ملی یقیناً آپ کی واچ لسٹ میں ہونا چاہیے۔ نمبر 6 پر آتا ہے ڈرامہ محلہ۔ 1 ستمبر 2025 کو ایکسپریس ٹی وی پر نشر ہونے والا یہ ڈرامہ ایک عام پاکستانی محلے کی غیر معمولی کہانی بیان کرتا ہے۔ مصطفیٰ ہاشمی کی تحریر اور عدنان قریشی کی ہدایت کاری میں بننے والا یہ ڈرامہ جس میں جاوید شیخ، شہزاد شیخ، ماہا حسن، سائرہ اثر اور دیگر فنکاروں نے شاندار اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ یہ کہانی اس معاشرے کی عکاسی کرتی ہے جہاں ہر شخص دوسرے کی زندگی سے واقف ہوتا ہے۔ شہزاد شیخ کا کردار حیدر ایک مثالی انسان سمجھا جاتا ہے مگر وقت کے ساتھ اس کی شخصیت کے کئی نئی پہلو سامنے آتے ہیں۔ جاوید شیخ کی موجودگی نے ہر منظر کو مزید مضبوط بنا دیا جبکہ شجاع حیدر اور ایلیشیا ڈیاز کی آواز میں گایا گیا یہ گانا بے حد مقبول ثابت ہوا۔ محلہ کی سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ ہر کردار اپنی الگ شناخت رکھتا ہے اور کوئی بھی محض پس منظر کا حصہ محسوس نہیں ہوتا۔ نمبر 5 پر آتا ہے ڈرامہ کیس نمبر 9۔ 24 ستمبر 2025 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر ہونے والا یہ ڈرامہ پاکستانی ٹیلی ویژن پر ایک منفرد تجربہ ثابت ہوا۔ شاہ زیب خانزادہ کی پہلی ڈرامائی تحریر ہونے کے باوجود اس کی کہانی میں صحافتی حقیقت پسندی واضح طور پر محسوس ہوتی ہے۔ کہانی شہر نامی ایک نوجوان لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو ایک بااثر شخص کے ظلم کا شکار ہونے کے بعد انصاف کی تلاش میں نکلتی ہے، مگر اسے ایک ایسے معاشرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو مجرم کی بجائے متاثرہ فرد سے سوال کرتا ہے۔ صبا قمر، فیصل قریشی، جنید خان اور آمنہ شیخ کی پرفارمنس نے اس ڈرامے کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ یہ صرف ایک عدالتی فیصلہ نہیں تھا بلکہ طاقت، انصاف اور سماجی رویوں پر مضبوط تبصرہ بھی تھا۔ نمبر 4 پر آتا ہے ڈرامہ پل دو پل۔ 14 جولائی 2025 کو ARY ڈیجیٹل پر نشر ہونے والا یہ ڈرامہ پل دو پل محبت، انا اور تعلقات کی پیچیدہ رشتوں کی کہانی تھا۔ سیدہ طوبہ انور اور جنید جمشید نیازی کی کیمسٹری نے ناظرین کو بے حد متاثر کیا۔ دونوں کردار اپنی اپنی جگہ درست بھی تھے اور غلط بھی، جس نے کہانی کو حقیقت کے قریب ترین بنا دیا۔ جاوید بشیر کی آواز میں گایا گیا OST آج بھی شائقین کے دلوں میں زندہ ہے۔ یہ ان ناظرین کے لیے ایک بہترین ڈرامہ تھا جو محبت کے ساتھ کرداروں کی داخلی کشمکش بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3 پر آتا ہے ڈرامہ سانول یار پیا۔ ہاشم ندیم کی تحریر اور دانش نواز کی ہدایت کاری میں بننے والا یہ ڈرامہ قربانی اور انتخاب کی ایک دلچسپ داستان تھا۔ فیروز خان، دور پیشہ سلیم اور احمد علی اکبر نے مرکزی کردار ادا کیے۔ احمد علی اکبر کی پرفارمنس نے خاص طور پر ناظرین کے دلوں کو چھو لیا۔ اس ڈرامے کے اختتام پر ناظرین کی آراء مختلف رہیں لیکن احمد علی اکبر نے اپنے کردار میں جس ٹھہراؤ اور گہرائی کا مظاہرہ کیا وہ واقعی میں قابل تعریف تھا۔
नंबर 2 पर आता है ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी। ग्रीन एंटरटेनमेंट का ये शाहकार ड्रामा 2026 के सबसे ज्यादा ज़हर बहस आने वाले ड्रामों में शामिल रहा। इमरान अशरफ, ज़ावियार नोमान एजाज और हिना अफरीदी की शानदार परफॉर्मेंस ने इस मोहब्बत की मुसल्लस को नाजरीन के लिए यादगार तजर्बा बना दिया। ड्रामे का अख्ताम इतना मुतनाज़ साबित हुआ कि सोशल मीडिया पर हफ्तों तक इस पर बहस जारी रही। कुछ नाजरीन गुलाम के हक में थे जबकि कुछ बादशाह को ज्यादा मौजूद समझते थे। शायद यही किसी कामयाब कहानी की सबसे बड़ी निशानी है कि उसके किरदार फर्जी होने के बावजूद सच्चाई के करीब तरीन महसूस होने लगते हैं। तो नाजरीन, माय डियर ऑडियंस, अपने दिलों को थाम लीजिए क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए नंबर 1 पर ड्रामा मेरी जिंदगी है तू। और अब बात करते हैं उस ड्रामे की जिसने 2026 में मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। 7 नवंबर 2025 को ARY डिजिटल पर नशर होने वाला यह ड्रामा 22 मार्च 2026 को इख्तिताम पजीर हुआ। बिलाल अब्बास खान और हानिया आमर ने ऐसी शानदार अदाकारी की कि नाजरीन हर नई किस्त का बेसब्री से इंतजार करते थे। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबी इसका सच्चाई के करीब तरीन होना है। यहाँ मुआफी फौरी तौर पर नहीं मिली बल्कि किरदारों को अपने अमाल का खमियाजा भुगतना पड़ा और एतमाद दोबारा हासिल करना ही पड़ा। बिलाल अब्बास खान के किरदार कामयार और आयरा ने नाजरीन के दिलों में खास जगह बना ली। अगरचे ड्रामे के वक्त में जाकर कहानी की रफ्तार कुछ आहिस्ता हो गई थी लेकिन इख्तितामी साथ ने हर कमी को पूरा कर दिया और यही वजह है कि मेरी जिंदगी है तू हमारी फहरिस्त में नंबर 1 पर शामिल है। तो माय डियर ऑडियंस, ये थे 2026 के वो 7 पाकिस्तानी ड्रामे जो खत्म होने के बावजूद भी हमारे दिलों में आज तक जिंदा और सलामत हैं। अब आप हमें कमेंट्स में बताएंगे कि आपका पसंदीदा ड्रामा कौन सा है और इन 7 में से आपने कौन सा ड्रामा मिस कर दिया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अब आखिरी दफा बारिश में भीगी थी कि एक शहजादा आएगा जो मुझे जिम्मेदारियों से दूर। मैं किसी का ख्याल हूँ और किसी की धड़कन। प्रोफेसर की औलाद और 1 नंबर की जाहिल और खुद सख्त। आर्ट सीखना कोई खेल नहीं है, उस्ताद को शागिर्द के बहुत करीब होना पड़ता है। मैं इस जमाने को रोज देखता हूँ और ये जमाना। मैं तुम्हें आर्ट नहीं सिखा रहा, जीना सिखा रहा हूँ। मुझे तो उस लड़के का चेहरा ही नहीं भूल रहा। मैं उस लड़के को कई दिनों से अपने ख्वाबों में देख रही हूँ। मेरी जिंदगी और मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ अपनी पसंद के लड़के के साथ। आप मेरी इस जिंदगी का फैसला मेरी इजाजत के बगैर करके दिखाएं। अगली 10 जिंदगियों की तो बात की बात है। कितनी ड्रामेटिक एंट्री। मोहब्बत तो सिर्फ लड़के को हुआ करती है बिल्लो, लड़की पर तो सिर्फ उसका अक्स होता है। जिस शख्स से मोहब्बत की मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पहले अपने सगे भतीजे को आजमाया था, अब सगे भांजे की बारी है। एक तरफ सहर हो और दूसरी तरफ तुम। शाहज़र सुल्तान नाम है मेरा, बगैर के भागूंगा नहीं।